بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہماری سعادت ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم مشہور اور منفرد شخصیت قمر اقبال صوفی صاحب کے ہاں موجود ہیں۔ قمر اقبال صوفی صاحب ایسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، مشہور روحانی شخصیت ہیں، روحانی فلاسفر ہیں، پامسٹ ہیں، رائٹر ہیں، کئی کتابوں کے یہ مصنف بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدمت خلق میں مصروف ہیں، اور یہی ان کی پہچان ہے۔ روایتی صوفیوں اور درویشوں سے مختلف ایک منفرد شخصیت ہیں، اور یہ بھی ان کا اعزاز ہے کہ پچھلے 50 برس سے اگرچہ ان کا کاروبار حیات جو ہے وہ ایمسٹرڈیم نیدرلینڈ سے منسلک ہے، نیشنلٹی ہے، لیکن وہ اس مٹی کے سپوت ہیں، اپنے علاقے سے، وطن سے محبت رکھتے ہیں، تو یہاں بھی ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ تو آج کی اس نشست کے اندر صوفی صاحب واحد مقصد حیات اور مثبت سوچ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ کریں گے، اور اس کے حوالے سے جو ہے میں بھی کچھ سوالات جو میرے ذہن میں آتے ہیں وہ صوفی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ یہ ہے کہ پروگرام کا آغاز ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود صاحب۔ پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا اصل سبجیکٹ تو روحانیت ہے، لیکن میں نے اس تلاش میں ہر وہ چیز سیکھنے کی کوشش کی جو انسان کو ذہنی، روحانی، ایون مادی ترقی دیتی ہے۔ تو اس میں نے سینکڑوں مائنڈ سائنس، سیلف امپرومنٹ اور موٹیویشنل بکس پڑھی، تمام مذاہب کو پڑھا، اور اس وقت پڑھا جب میں نے سمجھنے کے قابل ہو چکا تھا، اس وقت دوبارہ پڑھا۔ تو میرا یہ کام میں 1982 سے کر رہا ہوں۔ تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جس بندے کو بھی آپ فالو کرتے ہیں وہ آپ کو کامیابی کے لیے کوئی 10 شرطیں بتا دیتا ہے، کم از کم 10، کہ جی آپ سویا ٹھیک کریں، اپنی صحت ٹھیک رکھیں۔ بھائی یہ تمام چیزیں ہر ایک کو پتہ ہے۔ یہ ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو ان 2 چیزوں میں لے کے آیا ہوں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے مینشن کی ہیں۔ دیکھیے، مقصد، واحد مقصد ہو تو آپ کو تمام دوسری چیزیں مل جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے ایک مقصد رکھا، اس میں آپ کامیاب ہو گئے، تو آپ کو دولت، شہرت، ہر چیز جو آپ چاہتے ہیں، یا سکون، یا جو چیز بھی آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ کو دوسری تمام چیزیں خود بخود ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر واحد مقصد نہ ہو تو آپ کو اپنی اصل شخصیت کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ میں کیا کیا صفات پوشیدہ ہیں۔ انسان کے اندر بے شمار صفات پوشیدہ ہیں۔ واحد مقصد زندگی اور مثبت سوچ ان تمام صفات کو باہر لے آتا ہے، اور یہ آپ کو اپنی پرائرٹیز پہچاننا بھی سکھاتا ہے۔ ہم ساری عمر جس چیز کو چوتھا نمبر دینا ہے اسے پہلا نمبر دیتے ہیں۔ اور مثبت سوچ کی بے شمار اور فوائد ہیں۔ مثلا مثبت سوچ سے آپ کے اندر ایک ونر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور لوزر چھپ جاتا ہے، اور آپ میں بے پناہ انرجی آ جاتی ہے۔ کہ منفی سوچ انسان کی تمام انرجی کو کھا جاتی ہے، اور مثبت سوچ نہ ختم ہونے والی انرجی دیتی ہے۔ اب ہم سوال و جواب کی نشست کی طرف جاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے نا جی صوفی صاحب کی خدمت میں جو سوال پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ براہ کرم ہمیں یہ بتائیے کہ مثبت اور منفی سوچ کے اندر فرق کیسے کیا جائے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر اندھیرا نہ ہو تو ہمیں روشنی کا کیسے پتہ چلے؟ اسی طرح گرمی نہ ہو تو سردی کی فوائد کیسے پتہ چلیں؟ تو یہ آپ کو جو مثبت سوچ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مثبت سوچ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ مثبت سوچ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو منفی سوچ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لوگ منفی سوچ کو عام طور پر چوری، ڈاکہ، رشوت، حرام خوری، ریپ، قتل یہ سمجھتے ہیں،
لیکن اصل میں جو منفی سوچ ہے وہ یہ چیزیں ہیں ہی منفی سوچ، لیکن اصل منفی سوچ کمزور مایوسانہ سوچ ہے، پیسو سوچ ہے کہ مثلا میری زندگی جو ہے بڑی تھرڈ لیول پہ گزرے گی، سیکنڈ لیول پہ گزرے گی، میرا ذہن ہی اتنا ہے، میری خاندانی حیثیت ہی اتنی ہے، میں کہاں ترقی کروں گا۔ پھر گلے شکوے کرنا، یہ مایوسی کی باتیں کرنا، یہ تمام منفی سوچیں ہیں۔ اور جس گھر میں گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں، بدوائیں چلتی رہتی ہیں، وہاں پہ کبھی میں نے برکت نہیں دیکھی۔ تو آپ نے منفی سوچ کی رینج کو سمجھ لیا۔ مثبت سوچ ہر وہ سوچ ہے جو آپ کو زندگی میں آگے لے جائے، جو آپ کو امید میں لائے، ہر وقت پر امید رہنا۔ یہ اس کا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا مثبت سوچ کا پیغام ہے۔ تو ہمیں منفی سوچ کو دیکھنے کے بعد مثبت سوچ کی طرف آنا ہے، اور ہر کام کرتے وقت کامیابی اور آسانی ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ مثبت سوچ ہے، یہ ہر رینج میں آتی ہے اور ہر چیز کو کور کرتی ہے۔ بالکل جی صحیح ہے جی۔ تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے نفسا نفسی کے دور میں ہر انسان جب کہ پریشان حالی کا شکار ہے، تو ایسے میں مثبت سوچ کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ روحانی اطمینان حاصل کرنے کا کوئی آسان طریقہ جو ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں، یہ بے یقینی کے دور میں ہر انسان اپنے اندر اپنی زندگی کو دیکھ کے، یعنی میری زندگی میں کیا کمی ہے، کہ مثلا ایک بندہ غریب ہے، تو غریب بندہ جب تک اس کے مالی مسائل حل نہیں ہوں گے اس کی زندگی آف بیلنس رہے گی۔ تو اسے دیکھنا پڑے گا کہ میری زندگی میں کیا کمیاں ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ نے اس کو پھر ٹارگٹ کرنا ہے، اسے مقصد بنا لینا ہے، اس وقت کا مقصد۔ تو جب آپ وہ بنائیں گے تو آپ کو خود بخود مصروف بھی ہو جائیں گے، اور آپ کو پھر اس کے فوائد بھی پتہ لگنے شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ امید کی حالت میں رہنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ آٹومیٹک سوچ آپ کی بن جاتی ہے، مثبت سوچ میں رہنا۔ جب آپ مایوسی کی سوچ میں رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ مایوسی کی سوچ میں رہنا آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر ایسے ہی لوگ آپ کے آس پاس جمع ہوتے ہیں، لوزر کو لوزر میلوں دور سے آ کے ملتے ہیں، ونر آپ کے آس پاس آ جاتے ہیں، اچھا جو دوستوں کا حلقہ ہے وہ بن جاتا ہے، اور اچھا دوستوں کا حلقہ آپ کو اوپر ہی لے کے جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کمی دیکھ کے، جو کمیاں ہیں بالکل صحیح، اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے، اور جب آپ مثبت سوچ پہ ہوں گے تو آٹومیٹک روحانی اطمینان آپ کو ملے گا، جو آگے مذہب دین کے ہم اس میں بات کریں گے پیرائے میں۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو عہد موجود کے اندر کسی بھی انسان کو اپنے مقصد حیات کے تعین کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا مقصد حیات کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، وہ یہ دیکھیں نا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے اس کو بتائیں کہ جناب آپ کا بھی مقصد حیات جو ہے یہ آپ نے اپنی اسٹڈی اور اپنا ڈپلومہ لینا ہے، ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر ہے انجینئر بننا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو پرائرٹی نہیں دے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ ویک رہے گا۔ اسی طرح ہر بندہ اپنے جہاں پہ کھڑا ہے وہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں کس کس چیز کی کمی ہے۔ کوئی اکیلا ہے، شادی اس کے مسائل کا حل ہے، ٹھیک ہے، وہ شادی کرے۔ اسی طرح کوئی دوسرا ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے دیکھے کہ کیا چیز ہے جو اس کی زندگی میں کمیاں ہیں۔ 3 کمیاں آپ لکھ لیں، کوئی 3 کمیاں، ان 3 کو آپ ٹارگٹ کریں اور دیکھیں گے کہ آپ کو بڑی آسانی سے وہ کمیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آپ ہر آدمی علیحدہ جگہ پہ کھڑا ہے، میں ہر ایک کے قدموں میں بیٹھ کے کوئی 8 ارب بندوں کے قدموں میں کھڑا ہو کے نہیں بتا سکتا، لیکن آپ نے اپنی پوزیشن، اپنی فیملی بیک گراؤنڈ جو بہت اچھی امیر فیملی کا ہے، اس کا مقصد تو پھر ایک زندگی میں دین کو وہ مقصد سمجھ لے، اسی کو آگے پھیلائے، دین خوشی اور سکون کے لیے ہے، اس پہلو پہ وہ ہائی لائٹ کرے۔ ہر ایک کا علیحدہ پوزیشن ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو صوفی صاحب، آج کل ہمارے معاشرے میں جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے
کہ معاشی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. جی ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے مسائل ہیں. تو کیا یہ جو مالی مسائل ہیں ان کا بھی کوئی روحانیت کوئی حل بتاتی ہے یا اس میں کوئی مدد فراہم کرتی ہے؟ جی، یہ مالی مسائل کا میں اگر 100% نہ کہوں تو 98-99% حل کر دیتی ہے. جب آپ واحد دیکھیں، پیسہ جو ہے، پیسہ آپ کو خوشی تو نہیں دیتا، لیکن اس کے نہ ہونے سے 20 میزریز آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں. بچوں کے اسکول کے پیسے نہ ہونا، گھر میں اچھے کپڑے نہ ہونا، ٹھیک ہے نا، کھانے میں اچھی چیزیں نہ پکا سکنا. ایسے ہی. تو اس کے بعد آپ کرایوں کا مسئلہ، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، کوئی فریج خراب ہو گیا، آپ کو ہر چیز میں پیسہ ضرورت ہوتا ہے. تو مالی مسائل کو یہ بڑی بہتر طریقے سے حل کرتا ہے جب آپ واحد مقصد زندگی رکھ کر اسے ٹارگٹ کرتے ہیں. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو آپ کو کچھ سکل سیکھنا پڑے گا. کچھ سکل سیکھ لیں. کوئی بندہ ہے آج کل مثلا یورپ میں بہت زیادہ ان کو الیکٹریشین چاہیے، ان کو ویلڈر چاہیے، اس قسم کے سیمی سکلڈ بندے نے ہم کہتے ہیں. صحیح. یہ انہیں چاہیے. تو یہ آپ سیکھ لیں. پھر یہ ہے کہ ہر ایک کاروباری بندہ جو چھوٹا کاروباری ہے، اگر ایمانداری اور ساکھ کی اہمیت کو سمجھ لے جی اور واحد مقصد زندگی بنا کر چلے تو بہترین کاروباری بن جائے. میں نے بے شمار کاروباری چھوٹے کاروباریوں کو کہا کہ آپ صرف 2 مہینے 3 مہینے کا خرچہ اپنے پاس جمع کر لیں، آپ کی سیل ڈبل ہو جائے گی. اچھا. تو جو ہی انہوں نے کیا تو ان کو پتا چلا کہ 90% جو ان کی پرابلمیں ہیں وہ پیسے کی کمی سے. فراڈ بھی اسی لیے کرتے تھے، گندا مال بیچ دیتے تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جب 2-3 مہینے کے بیک اپ ہوتے ہیں تو آپ پازیٹیو رہتے ہیں، آپ امید میں ہیں، آپ یعنی مہمان نوازی بھی آپ میں بڑھ جاتی ہے، آپ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو یہ آپ صرف اس کو کریں، اور اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں وہ ضرور دیں. میں نے دیکھا یہ ہے کہ مالی مسائل میں اگر آپ نے کسی قرضہ دینا نہیں دیا، آپ کبھی امیر نہیں ہوں گے، اور سخت حاسد کبھی امیر نہیں ہوتا. اچھا. اور یہ واحد مقصد زندگی اور مقصد سوچ رکھیں اور 2-3 مہینے خرچہ رکھ لیں تو ہر آدمی جو ہے اس کو دیکھیں کہ اس کی آمدنی میں برکت آ جائے گی. بالکل صحیح ہے. جی، یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس پر آپ نے ابھی روشنی ڈالی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے میں چند مسائل ایسے ہیں، مثلاً بوریت ہے، مایوسی ہے، یا ہماری خواتین ہیں گھروں میں وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. جی. اس کا کوئی حل جو ہے نا جی وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. اچھا، یہ دیکھیں، یہ مایوسی ہے، مایوسی کی وجہ منفی سوچیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم جس چیز، اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں تو اصل میں آپ اسے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. ڈر، خوف منفی سوچ ہے، شک شبہ بھی منفی سوچ ہے. میں پہلی لسٹ میں سے شامل کرنا بھول گیا تھا. صحیح ہے. تو جب آپ ان چیزوں سے نکلتے ہیں، ڈر خوف سے، کہ اللہ سے ڈریں، دین جو کہتا ہے، یعنی اللہ کے قانون کو توڑنے سے ڈریں، تو اللہ کی مدد ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ جو آپ بوریت کا شکار ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا. جی. ٹھیک ہے. اگر آپ مقصد لے لیں، کوئی مقصد بنا لیں، مثلا دین کو پہ چلنا، دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، آگے اس پہ تفصیل سے بات ہوگی، یہاں پہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو آپ مصروف ہو جائیں گے. بوریت کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے. پھر وہ کیا کریں گے؟ ٹائم گزارنا ہے. ٹائم کہاں گزارنا ہے؟ ٹائم کہاں بہتر گزرتا ہے؟ اکثر شراب کی محفلوں میں، نشوں کی محفلوں میں، جوؤں میں. ٹھیک ہے. یہ وومنائزنگ اور اوٹ پٹانگ، ان چیزوں میں اب ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے، لیکن یہ سخت نیگیٹو چیزیں ہیں. جب آپ کا مقصد ہوگا تو آپ کو ان چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. تو آپ بوریت سے بچیں گے، مایوسی سے بچیں گے. اور ڈپریشن اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اگر مقصد ہو تو آپ کے پاس پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا. آپ اس مقصد کے پیچھے چلتے ہیں، وہ مقصد آپ کو خود اعتمادی دیتا ہے. نالج روز جمع ہوتی ہے، روز نالج جمع ہونا آپ کو خود اعتمادی دیتا ہے. آپ کی خود اعتمادی آپ کے ذہن کے بند خانوں کو کھولتی ہے اور آپ کے اندر نئے نئے آئیڈیا، کامیابی کے طریقے آنے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور آپ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ مقصد زندگی ہے
جو اس قسم کی خواتین ہیں میں انہیں اکثر ایڈوائز کرتا ہوں آپ 1000 بار درود ابراہیمی مکمل پڑھ لیا کریں ماشاء اللہ، تاکہ آپ کے گھر میں برکت آئے اور آپ مصروف بھی ہو جائیں. کمرے میں چلتے پھرتے بھی پڑھیں تو آپ کی واک بھی ہو جائے گی اور دوشی بھی ہو جائے گی، کیونکہ بڑا مشکل ہے کہ ہر خاتون پارک میں جائے. تو یہ بڑا ایک آسان ترکیب ہے اور دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی بہتری آتی ہے، آپ کے خاوند کی زندگی میں برکت کتنی آتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ جو ڈپریشن ہے، بعض لوگ، چونکہ میں خود ایک ادارے میں ظاہر ہے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں تو پڑھا رہا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ڈپریشن سے آگے پھر خودکشی کی طرف جو ہے نا ان کا رجحان ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی کوئی حل جو ہے نا جی بتائیے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے. اچھا، یہ جو لوگ اس طرف بچے جاتے ہیں یہ اکثر بچے اوور سینسٹیو ہوتے ہیں. جی جی، یہ عزت بیزتی کو بہت زیادہ لیتے ہیں، ان کے اندر غصہ بھر جاتا ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ کا ان بچوں کو ڈائریکشن مل جائے تو اوور سینسٹیو بچے جینیس بن جاتے ہیں. میں نے جتنے بڑے بندوں کو اسٹڈی کیا، بڑے بڑے شاعر، فلاسفر، یہ تمام اوور سینسٹیو بندے تھے. نیچے کو چاہے آپ لے لیں، صحیح، چاہے آپ ہیگل کو لے لیں، جی جی، چاہے آپ ٹارٹسکی کو لے لیں، میں آپ کو 20 نام اور دے سکتا ہوں، ان کی میں اپنی مختلف ویڈیوز میں حوالے بھی دے چکا ہوں. صحیح. تو یہ لوگ ڈائریکشن جب مل جاتی ہے ان کو تو پھر وہ بچے دوسروں سے بہت آگے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تنقید سے بچنے کے لیے وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور دوسروں سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں. انہیں زندگی میں ایک گول دے دیں گے، بیٹے آپ نے یہ بننا ہے، بالکل صحیح، اور یہ آپ نے کرنا ہے. تو جب ان کو گول مل جاتا ہے اور اس پہ وہ گول کو لکھ لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، صحیح ہے. اس کے بعد اگر بچوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا جی ہے جی جی، تو پہلے ان کو بتائیں کہ اگر آپ نے یہ گول اچیو کیا تو آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے. آرام سے آپ کو 15 فائدے مل جائیں گے. مثلا میری پرسنالٹی بہتر ہو جائے گی، میری سیلری مجھے اچھی ملے گی، میری فیملی لائف اس کے بعد بہتر جگہ پہ شادی ہوگی، میرے ماں باپ میرے سے خوش ہوں گے. ٹھیک ہے، لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں. پھر لکھیں کہ اگر نہ ہوا تو اس کے اپوزٹ میں کہاں کھڑا ہوں گا، میری 3rd کلاس لائف، 3rd کلاس پرسنالٹی، 3rd کلاس دوست. ٹھیک ہے، آج جو دوست ہیں کل نہیں ہوں گے. جب آپ لکھ لیں تو سمجھ آئے گا کہ یار یہ میں نے گول حاصل کرنا ہے، نہ کیا تو یہ ان بچوں سینسٹیو کو دے دے. خودکشی تو بہت دور کی بات ہے، یہ جینیس بن جائیں گے. اور میں نے کئیوں کو بنایا ہے، میں آپ کو کئی ملاؤں گا. جی چلیے. اچھا، آج کے معاشرے کا نا جی ایک اس معاشرے کے حوالے سے والدین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ میں سوال اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے والدین کو یہ مسائل بھی درپیش ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کہ وہ بچوں کو اچھے اسکول میں بھی داخل کروا دیا، خرچہ بھی کر دیا، ٹیوٹر لگوا دیے، لیکن بچے تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے. ہاں، اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے یا اور کچھ وجوہات ہیں. اس کا بھی کوئی حل جو ہے نا آپ بیان. اچھا دیکھیں، مجھے یہ کاؤنسلنگ کرنے کا موقع ملا اور میں شاید کوئی 5-6 بچوں کو کی ہوں کاؤنسلنگ جو نہیں پڑھ رہے تھے. تو میں نے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے انہیں بچوں کو کہا کہ 9th سے لے کے تقریباً 9th سے لے کے آپ کا BA تک یا اگلے 3-4 سال آپ کے کیریئر بلڈنگ ایئرز ہوتے ہیں. صحیح. ہم بچوں کو 4تھی 5ویں سے دوڑا کے تھکا دیتے ہیں. صحیح ہے. جب یہ کیریئر بلڈنگ ایئرز جہاں ان کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو یہ تھک چکے ہیں، ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ نے 9th کے بعد ان کو کہنا ہے کہ اب موج بڑی کر لی ہے، اب تمہارا یہ ہے مقصد زندگی ہے. تو یہ بچوں کے لیے آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ نیٹ میں اتنی دلچسپ اور فضول ترین چیزیں پائی جاتی ہیں، ایکسائٹمنٹ والی کھیلیں. تو ان کو کہیں کہ جناب ماں باپ کہتے ہیں مت یوز کرو، بھئی یہ غلط بات ہے. کرنا یہ چاہیے انہیں کہ بیٹا آپ نے پرائرٹی اپنی تعلیم کو دینی ہے. وہی بات جو میں پہلے کہی ہے کہ تم نے تعلیم حاصل نہ کی، ڈپلومہ نہ لیا تو تم کہیں کلرک لگے ہوگے، تمہارے دوست آفیسر ہوں گے، 2-3 سالوں بعد وہ آپ کو ملنا بند کر دیں گے. صحیح ہے. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو جب آپ انہیں کہیں گے کہ آپ نے بالکل تعلیم کو پہلا مقصد رکھنا ہے، دوسرا دوستوں کو دیں کیونکہ لوگوں سے ملنا جلنا، تعلقات بنانا ہمیں بہت ضروریت ہوتی. تیسرا آپ نیٹ کو ٹائم دیں. یہ چلیں بہت شوق ہے، دوسرا نیٹ کو دے دیں، لیکن پہلا پڑھائی کو دے دیں. اگر نہیں دو گے تو ساری زندگی روتے بھی رہو گے، ہمیں بھی تم ناراض کرو گے. تو ضرور دو نیٹ کو ٹائم، انٹرنیٹ کو، لیکن یہ ہمارا پرائرٹیز کو دو اور اس سے تم یہاں پہ پہنچو گے.
جس کو بھی میں نے بتایا وہ پڑھنا شروع ہو گیا. بالکل صحیح ہے جی. تو ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے تعارف میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ قمر اقبال صوفی صاحب روحانی فلاسفر بھی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے پڑھا بھی ہے، وہ عملی طور پر بھی اس سے وابستہ ہیں، یعنی باطنی دنیا جو ہے وہ ان سے مخفی نہیں ہے. تو میں اس حوالے سے ایک سوال صوفی صاحب کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی آگاہ کیجئے کہ روحانیت کے اندر ترقی کے لیے کیا کچھ کوئی ایسا فارمولہ ہے یا کیا سٹیپس ہیں، اس حوالے سے کچھ فرمائیے. دیکھیے اس میں وہی دو چیزیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ کو شوق ہونا چاہیے. جی. اگر آپ کو مثلا آپ کو پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے تو آپ کبھی پیسہ نہیں کما پائیں گے. صحیح ہے. آپ کو روحانیت کا شوق نہیں ہے تو آپ کبھی بھی روحانیت میں کامیابی حاصل نہیں کریں گے. جی جی. اور ڈاکٹر صاحب دلچسپ بات ہے کہ یہ شوق ڈالا نہیں جا سکتا. صحیح ہے. میں 15 سال ٹکرے مارنے کے بعد پتہ چلا کہ ان گدوں میں شوق نہیں ڈال سکتا ہوں جن پہ مغز ماری کر رہا ہوں. بالکل صحیح. جن کو ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے، پھر ان میں کچھ کو اسکالر بننے کو ہوتا ہے، کچھ کو دانشور بننے کا، کچھ کو اپنے آخرت بہتر کرنے کا، آگے کیٹیگریز ہیں. تو یہ آپ شوق ہو، اس کے بعد ہر بندہ اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. مثلا میری کتاب روحانیت دانش اور لکھتے ہیں، تو اس میں نے لکھا ہے کہ آپ صرف ورد وظائف ہی کریں اور سوچ مثبت رکھیں. تو میں نے اپنی ویڈیوز میں 3-4 کوالٹیز بتائی ہیں جو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ٹوٹل ہے کہ میں مختصراً یہاں بتا دیتا ہوں. ایک آپ کے اندر ایک نوری وجود ہوتا ہے جو اللہ نے امر پھونکا ہے، وہ موجود ہے، اسے آپ جگانا ہے. ورد وظائف، نوافل، عبادات، کنسنٹریشن، میڈیٹیشن، یہ تمام چیزیں اسے جگاتی ہیں. میری مختلف ویڈیوز میں اس نام سے موجود ہیں. بالکل صحیح. آپ دیکھ لیجئے. تو اس کو جگاتی ہیں. اور اگر آپ کو کامیابی اور آسانی ذہن میں ہے تو آپ روحانیت میں بڑی آسانی سے راستہ طے کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن اچھا ایک ہو گیا نوری وجود جگانا، دوسرا ہے کہ مضبوط پختہ یقین، جسے فیتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے پختہ کرنا ہوتا ہے. فیتھ توکل بھی اسے کہتے ہیں ہم. توکل پکانا پڑتا ہے پریکٹس سے، چھوٹی چیزوں شروع کرتے ہوئے. صحیح. میں نے آگے میری بہت سی ویڈیوز ہیں اس پہ، 2-3 آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو یہ سارا بالکل صحیح. نوری وجود جگانا اور فیتھ، یہ 2 چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تیسری چیز کی بہت کم ضرورت ہے. نیکی کا ہر ایک کو پتہ ہے، اللہ پہ یقین رکھنے کا ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن یہ 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کرنی ہے. اور آپ انشاءاللہ اگر آپ کو اس سے عشق ہو جاتا ہے تو آپ بہت اوپر چلے جائیں گے. لیکن عشق کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ جنگل میں چلا جانا. مجھے اس سے عشق ہے. میرے یورپ میں بھی کاروبار ہے. میں دنیاوی طور پر انتہائی کامیاب زندگی گزار رہا ہوں ماشاءاللہ. اور میں روحانیت میں بھی اللہ کے فضل سے مجھے بہت کامیابی ہوئی. بالکل. تو آج کل کی جو روحانیتی عملی زندگی کی ہے، اور دین آپ کو خوشی سکون دینے آیا ہے، اس وجہ سے یہ روحانیت ایک انتہائی قیمتی چیز ہے. لیکن اسے اس زاویے سے اسٹڈی کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا، جس طرح کہ ابھی صوفی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو روحانیت ہے یہ کوئی رابانیت تو ہے نہیں کہ آپ یہاں سے چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں گے، اپنا کاروبار حیات ترک کر دیں گے. تو آپ نے اسی معاشرے میں رہنا ہے. یہ اس لیے میں یہ سوالات بھی اسی حوالے سے صوفی صاحب سے کر رہا ہوں. بس ابھی میں صوفی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اچھی صحت کے حصول کے لیے کوئی روحانیت کوئی فارمولہ بتاتی ہے، یا اس میں کیا جو ہے وہ ہماری مدد کی جا سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے. میں لوگوں کو صرف 2 چیزیں بتاتا ہوں. پہلا میں کہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کوئی 40 سال کی اسٹڈی کے بعد کہ جتنی بھی کرونک بیماری ہیں، شوگر، ہارٹ، بلڈ پریشر، نسوں کمزوری، اس کی وجہ سٹریس، دل پہ لیا ہوا، عام سٹریس نہیں، دل پہ لیا ہوا سٹریس. صحیح ہے. شام کو آپ کوئی بھی سیریس سٹریس ہو اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے. آپ کی صحت کبھی آپ بیمار نہیں ہوں گے. بالکل صحیح. اور دوسرا آپ نے اپنے پیٹ کو نہیں خراب ہونے دیتا ہے. صحیح. یہ آپ 2 چیزیں رکھیں. تیسرا لمبی اور پختہ عمر کا یقین رکھیے گا. بالکل صحیح. کہ میری لمبی اور صحت مند عمر، اس پہ فیتھ رکھیں. اور خدا کا نام ہے، ڈاکٹروں سے بچیں. بالکل صحیح. یہ آپ کو ڈرا کے دوائیاں کھلا کے آپ کی تباہی کر دیں. بالکل صحیح ہے. بالکل. تو ایسے ہے کہ یہ تو ظاہر ہے صحت کے حصول کا فارمولہ، ڈاکٹروں سے دور رہنے کا نسخہ بھی آپ نے بتا دیا.
تو ایک سوال اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ دین اور ایمان جو ہے اس میں کامیابی کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے، یا کیا اس کا کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل تعلق ہے. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارا جو اسکالر آج کل جسے ہم دین کا عالم کہتے ہیں وہ عام طور پہ مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی ہوتا ہے. صحیح ہے. جو 90% لوگ اسے اپروچ کرتے ہیں مختلف شکلوں میں. جی اس غریب کو زندگی کا شعور ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اس کو زندگی کی پرائرٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے. بڑے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہے جو بڑے اسکالر ہیں. جی تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز چوتھے نمبر پہ ہے اس کو پہلے پہ لے آتے ہیں. جی پہلے پہ جو ہونی چاہیے وہ چوتھے پہ لے آتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. مثلا یہ آپ کو جنت کے پیچھے بھگائے پھریں گے وہ جنت ہونی ہے اگر اچھے نیک عمل کرو گے تو پھر ہی جاؤ گے نا. یہ نہیں کہ سفارش پہ کوئی دھکا لگا کے آپ کو بھیج دے. تو نیک عمل کریں گے. لیکن یہ آپ کو پرائرٹیز پہچاننے کا کہ میں نے دین میں نمبر 1 ہے اللہ پہ ایمان. جی ٹھیک ہے. اللہ پہ جب ایمان ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے قرآن نے کہ تمام مسائل کا حل دیا ہے. جو اللہ سے ڈرے اللہ اسے ہر مشکل سے نکالے اور ایسے ذریعے دو جو اس کے گماں میں بھی نہ ہو. ایسے ذریعے سے روزی دے جو اس کے گماں میں بھی نہ ہو. بالکل صحیح. اور جو اللہ پہ توقع کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. پھر کیا کہا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ ڈر ہوگا نہ حزن. حزن کو میں افسوس اور غم میں لیتا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. افسوس اور ڈر میں یعنی. اچھا پھر آگے چلیں آپ. تو آپ کو قرآن تو ہر چیز کا حل دیتا ہے. جس نے 1 پیسہ اللہ کی راہ میں دیا اس کی مثال ایسی اناج کا 1 دانہ 7 بالیاں لگے ہر ایک پہ 100 دانے. قرآن پہ جب آپ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کا ہر لفظ سچ ہے اسے لا ریب فی مانتے ہیں. صحیح. شروع تو آپ کے اس ہر چیز کا اس میں مسائل کا حل ہے. میں نے مختلف جگہ پہ یہ کوٹ کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ کی لیکن آپ کو جب پتہ چلے گا کس چیز کو پرائرٹی دینی ہے. مثلا 10% دین ہے عقیدہ ایمانیات عبادات عقیدہ روزے جزا عقیدہ اللہ پہ ایمان توحید. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ختم نبوت وغیرہ. یہ 10% ہے بھائی. عقیدہ درست ہونا بڑا. 90% کیا اخلاق معاملات ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے تو پھر آپ کو دین میں کامیابی ہوگی. غریب مولوی کیا آپ کو سمجھائے گا. اس نے تو اپنے فقہ کا ہی دفاع کرنا ہے. اس کے علاوہ 99% دوسرے لوگ ہیں وہ کافر ہیں جنت میں جا نہیں سکیں گے. یہ یہاں پڑھایا جا رہا ہے. بالکل صحیح. کیوں پڑھایا جا رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں. ایسے ہی آگے چلیں. تو بڑی اہم بات سوش صاحب نے فرمائی ہے کہ ظاہر شریعت پر عمل کرنے کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں ہے. لیکن آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے ہیں. اچھا ایک آپ نے کہا تھا اچھی صحت کا اصول. جی اچھی صحت میں ایک چیز بھول گیا ہوں. جو لوگ بیمار ہیں وہ جب امید میں ہوتے ہیں تو اسی وقت ان کی صحت بہتر ہو. بالکل صحیح ہے. اگر وہ مایوسی ڈپریشن میں ہوں نیگیٹیوٹی میں ہو تو ان کی صحت بہتر نہیں ہوتی. مثبت سوچ امید ان کو صحت کو بھی بہتر کرتی ہے آٹومیٹک. جی بالکل صحیح ہے. اچھا جی اب ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کامیاب اور پروفیشنل لائف جو ہے وہ کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ اچھا یہ آپ جس بھی چیز کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں گے اس میں آپ کو ہر روز معلومات ملیں گی. معلومات آپ کو کانفیڈنس دیں گی. اچھا وہ کام کرتے وقت جب آپ ذہن مثبت سوچ ہوگی کامیابی آسانی ہوگی تو خود بخود ہی آپ کے ذہن کے دروازے پچھلے دروازے لاشعور کے کھلتے چلے جاتے ہیں. آپ کو کامیابی کے 20 آئیڈیا آ جاتے ہیں. صحیح ہے. جب ناکامی ذہن میں ہوتی ہے تو آپ کا ذہن کوشش ہی نہیں کرتا. آپ میں انرجی ختم ہو جاتی ہے. آپ پوری کوشش ہی نہیں کرتے. سارے کاروبار 3-4 مہینوں میں آپ کا کوئی فائدہ دے گا نا تو آپ شروع میں ہمت ہار جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ذہن بند ہو جاتا ہے. امید کی حالت میں ذہن کھلتا ہے. صحیح ہے. اور اس کو صحیح آئیڈیا صحیح ایڈوائزر بالکل صحیح ٹپس ہر ایک چیز جو ہے ملنی شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو پھر ایک گول رکھ لیں کہ میں نے اپنا پروفیشن میں کامیابی حاصل کرنی ہے. جی تو یہ جو ہے یہ آپ انشاءاللہ ضرور کر لیں گے. بالکل صحیح. جی تو صوفی صاحب آج کل ہمارے معاشرے میں ہمارے بہت سارے نوجوان بری عادتوں کا شکار ہیں. جیسے جوا ہے شراب نوشی ہے نارکوٹکس ہے ایڈکٹ ہو گئے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. منشیات کے عادی.
تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے پہلے مثبت سوچ جی جب ہوگی اور مقصد زندگی ہوگا جی تو کبھی یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی طرف نہیں آئیں گی. ان کو مقصد زندگی دے دیں, جی اس کی اہمیت سمجھا دیں, ان چیزوں سے بچ جائیں گے, ورنہ کبھی نہیں بچیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ دوسروں سے زیادہ باشعور بھی ہو جائیں گے, پھر انہیں بھٹکایا نہیں جا سکے گا. عام طور پہ جو بچوں سے ایک قدم آگے ہوتا ہے بچے اسے کاپی کرتے ہیں اور اسی راستے پہ چلتے ہیں. تو یہ بچہ آپ کا جو ہے ان میں پھنسے گا نہیں. بالکل صحیح ہے. تو آج کل میں صوفی صاحب اس کے علاوہ بھی دیکھتا ہوں کہ کچھ ہمارے جو بچے ہیں یا بڑے بھی ہیں, نوجوان بھی, وہ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں, نیٹ کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور بجائے مثبت اس کا استعمال کرنے کے منفی استعمال میں زیادہ دیکھتا ہوں. تو اس کا کوئی حل جو ہے نا وہ بتائیں. اچھا, اگر انہیں بچوں کو سمجھا دیا جائے کہ نیٹ آپ نے اتنی دیر ہی دیکھنا ہے جتنی دیر آپ ضرورت ہو, جب مقصد زندگی ہوتا ہے تو آپ اس سے ریلیٹڈ زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ مصروف ہو جاتے ہیں, آپ کو کوئی ایکٹیویٹی مل جاتی ہے, آپ کو کوئی گول مل جاتا ہے. صحیح. تو پھر بچے اسے چھوڑ جاتے ہیں. اگر انہیں آپ ڈائریکشن نہیں دیں گے تو ٹائم گزاری بہت بڑا مسئلہ ہے, کیا کریں. صحیح ہے. اور اگر آپ انہیں مقصد دے دیں گے, نہیں دیں گے تو فضول سا کوئی مقصد ان کے سر پہ سوار ہوتا ہے. جو پہلے نمبر پہ نیٹ ہے, دوسرے نمبر پہ نشے ہیں, تیسرے نمبر پہ بکواسیات اور جو ہیں وومنائزنگ, یہ وہ. ٹھیک ہے نا, مقصد دے دیں, دیکھیں آپ کیسے وہ چھوڑ جاتے ہیں, اور مقصد سمجھا دیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا جی, یہ آپ نے ظاہر ہے بڑی اہم باتیں بتائی ہیں اس کے حوالے سے, مثبت سوچ کے حوالے سے بھی, مقصد حیات کے حوالے سے بھی. تو کیا قرآن مجید میں بھی اس کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے؟ جی, قرآن مجید ایک بڑا دلچسپ اور بڑا واضح یہی چیز بتا رہا ہے. سورہ عصر. صحیح. میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. جی جی. قسم ہے زمانے کی, یقیناً انسان خسارے میں ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یقیناً انسان خسارہ میں ہے, علاوہ ان کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور دوسروں کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. صبر مثبت سوچ ہے, مایوسی سے بچو اور اللہ کے راستے پہ کھڑے رہو, ہمیشہ امید رکھو. بالکل صحیح. اچھا, یہ کیا ہے کہ علاوہ اس کے آپ جو ہیں بھٹکیں گے ہی. آپ نے سائڈ پر اس چیز کو ضرور رکھنا ہے کہ مثلا میرا مقصد زندگی ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, جی جی, یا میں نے کامیاب کاروباری بننا ہے. تو اس کو سائڈ پہ لے آئیں, اور اس کی اتنی برکت ہوگی آپ کی زندگی میں اگر یہ آپ فالو کرتے ہیں. جس طرح قرآن نے کہا, جس نے ایک پیسہ اللہ کی راہ میں دیا, اس کی مثال ایسی ہے, اناج کے ایک دانے 7 بالیاں لیں گے, ہائٹ پہ 100 دانے ہیں, اور اللہ جسے چاہتے ہیں اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ آپ کو حلال کا پیسہ اگر آپ ایک بھی دیتے ہیں اور آپ کو پکا یقین ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کی اتنی برکت ہوگی, اور آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ بھی اتنی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ آپ یعنی ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ ایک مقصد کے بجائے 4 مقصد رکھ لیتے ہیں تو ناکامی آپ کے چہرے پہ لکھی ہونی چاہیے. صحیح, پتہ چلے گی. آپ انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. واحد مقصد آپ کو ڈائریکشن بھی دیتا ہے, آپ کو انرجی بھی دیتا ہے, آپ کو کانفیڈنس بھی دیتا ہے. صحیح. اور آپ دوسروں سے بہت آگے چلے جاتے ہیں. جتنے بھی آپ جینیس ہوں, واحد مقصد نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ہر چیز میں آپ نے 3rd 2nd ڈویژن نہیں لینی ہے. صحیح. ایک میں آپ ہائی 1st ڈویژن لے لیں, باقی تمام چیزیں آپ کے پیچھے آ جائیں گی. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ جو مثبت سوچ ہے اس کی کوئی بنیادی اور کارآمد چیزیں جو ہیں وہ کیا آپ بیان کریں؟ اچھا, اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے اس کی وہ یہ, آپ یہ سمجھ لیں کہ خود اعتمادی ہے. ٹھیک ہے, اعتماد ذات ہے. جس فیلڈ میں آدمی کو اعتماد ہوتا ہے, جس فیلڈ میں آدمی کو اعتماد ہوتا ہے, جی جی, اس فیلڈ میں انسان زیادہ ترقی کرتا ہے. اگر آپ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہیں کہ یو کین ڈو اٹ سکسیسفلی اینڈ ایزیلی, صحیح ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 99% اسٹوڈنٹ جو ہے اس چیز کو کامیابی سے کر لیں گے. صحیح ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ خود اعتمادی ہے, اور خود اعتمادی کی جو 3 چیزیں ہیں کے لیے سب سے ضروری, صحیح, وہ ہر کام کرتے وقت آپ نے کامیابی, آسانی اور شکر ادا کرنا ہے. صحیح. یعنی جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اسے آپ کامیابی اور آسانی سے کریں گے, کیونکہ کامیابی ذہن میں رکھنے سے آپ کے اندر ونر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جی جی, آپ کے اندر انرجی آ جاتی ہے, آپ پوری محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ناکامی کی سوچیں آپ کے ذہن سے ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے.
آپ کو اوپر سے بھی وقت ضرورت نالج آنی شروع ہو جاتی ہے، دائیں بائیں سے ہیلپ آنی شروع ہو جاتی ہے، جی جی تو آپ اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں کہ امید کے اندر ہی ذہن مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ناکامی ہوتی ہے تو آپ کا ذہن بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہ آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے، نہ مالی حالات، نہ آپ کی ذہنی ترقی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام ترقیاں مثبت سوچ کے اندر ہوتی ہیں۔ صحیح ہے، اور جو شکر ہے، یہ تو ایک اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس پہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کہ شکر کا عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ بھوکے مرتے رہیں، لیٹے رہیں، صحیح یہ ہے، ہمیں بتایا۔ تو اس میں آپ نے محنت کبھی بھی نہیں چھوڑنی ہے، لیکن صحیح ہے، ہر قدم پر نیچے دیکھ کے آپ شکر ادا کریں۔ صحت مند ہیں تو ہم صحت کی قدر نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک بندے کو دیکھیں جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جس جی، جی، ہیلپ کے بغیر اٹھ نہیں سکتا ہے، بالکل تو آپ بالکل، کو قدر آئے گی کہ یار میں کتنا خوش تھا، صحیح لیکن میں رو رہا تھا کہ میری 2 کوٹھیاں نہیں ہیں اسلام آباد میں، ٹھیک صحیح ہے، ہے۔ اسی طرح آپ اگر بیمار ہیں تو پھر کینسر والے یا مردہ کو دیکھیں، صحیح ٹھیک ہے۔ صحیح آپ کی آمدنی کافی نہیں، اسے دیکھیں جس کوئی آمدنی نہیں ہے، اس نے کروڑوں قرضہ دینا ہے، بھاگا پھر رہے ہیں، صحیح ٹھیک ہے۔ صحیح آزاد ہیں تو قیدی کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اچانک کی 80% جو آپ کی ہے بوجھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے گھٹنے میں، تو کہیں جی جس بندے کی ٹانگ ہی کٹی ہوئی ہے، جی جی آپ اس سے تو بہت بہتر ہیں، 80% تکلیف ختم ہو جائے گی۔ صحیح ہے، تو اس سے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا آپ شکر کرتے ہیں تو آپ کے دل سے حسد ختم ہو جاتا ہے۔ حسد جو ہمارے پاکستانی معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے، بالکل ایسی، بھائیوں میں آپس میں حسد چل رہا ہے، جی بھابیاں جو ہوتی ہیں یہ آپس میں ہر وقت انہوں نے ڈانگ سوٹا ہاں جی رکھا جی ہوتا ہے، جی جی ایسے ٹھیک ہی ہے۔ ایسے ہی تو حقیقت ہے، ہر گھر میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ جب آپ شکر کریں گے تو آپ اس سے، یہ بہت بڑی مثبت سوچ ہے۔ صحیح ہے، کامیابی، آسانی، شکر، ان کی میں تشریح پہ ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ بالکل یہ صحیح ہے، زیادہ تشریح اس کی چاہیے، یہ ٹھیک میں نے ہے یہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا کیا ہے۔ 3 پوائنٹ تو آپ نے واضح کر دیے نا جی، کامیابی، آسانی اور شکر وغیرہ۔ ابھی میں اپنے ناظرین کی نا دلچسپی کے لیے ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا، جیسا کہ میں نے تعارف میں بھی بتایا کہ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ یورپ میں گزرا ہے، تو یہ آپ روحانیت کی طرف کس طرح سے مائل ہوئے ہیں، اور یہ کون سے وہ عوامل تھے جو آپ اس راہ کے مسافر پہ وہ بنے ہیں؟ اب رہنمائی بھی فرما رہے ہیں۔ میں نے پہلے پامسٹری سیکھی، پھر جی مجھے روحانی لوگ ملنے شروع ہوئے، انہوں نے کہا تم میں بڑی صلاحیتیں ہیں۔ میں نے کہا کیا صلاحیتیں ہیں؟ انہوں نے تم ہیلنگ کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، وہ چیزیں دیکھ لیتے تھے۔ تو میں نے جب دیکھا تو واقعی بہت سی چیزیں میرے ساتھ ہونی شروع ہو گئی۔ صحیح ہے، پھر اس دوران میں نے مائنڈ سائنس کی کتابیں پڑھی، پھر اسلام کی روحانیت میں آیا، اس میں میں مختلف جگہ پہ لکھ چکا ہوں، جی لیکن مغربی معاشرہ میں نے ایک چیز ان میں دیکھی کہ ان میں ٹھگ فراڈ کم ہے۔ ہماری روحانیت میں 90% فراڈی ہے، 8% اناڑی ہیں، صحیح ہے، لیکن مغربی معاشرہ دین سے دوری اور مقصد زندگی اور مثبت سوچ نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ صحیح ہے، ہمیں اس سے بہت زیادہ سبق سیکھنا چاہیے کہ بھئی مالی طور پہ تو وہ جنت میں رہ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، ہر آسائش موجود ہے، کرائم بھی نہیں ہے، آپ کو بازار میں کوئی لوٹتا بھی نہیں ہے، چوری ڈاکہ کم ہے، یہاں سے بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ کہتے ہیں 50% ہے وہ، اس میں کہتا ہوں 80 سے اوپر ہے، میں جو دیکھتا رہتا ہوں وہاں پہ۔ شادیاں تو کرتے ہی نہیں ہیں لوگ، شادیاں کریں تو ڈائیورس ہوگی، جی جی تو کرتے ہیں، میرے خیال میں آپ 20% شادی کرتے ہیں، ان میں کہتے ہیں جی 50-60 ہوئے ہیں، 90 تو ویسے ہی آگے پیچھے جا رہے ہوتے، تو وہ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ ہمیں بڑی خوبصورت ڈائریکشن اللہ نے دے دی، جو ایمان لایا اور نیک کام کیا اور دوسروں کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ آپ کے مقصد کا ایک حصہ ہو تو آپ کی زندگی مکمل ہوگی، خوبصورت ہوگی، آپ کو روحانی تسکین بھی ملے گی، دنیاوی بھی۔ جی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ آپ نے ویڈیو ایک دفعہ پھر دیکھنی ہے، اور میرے ویڈیو کو سبسکرائب مت کریں، سب فضول ویڈیوز کو کریں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔